معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر سید امیر علی کی کتاب تاریخ اسلام۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ دیار اردو چینل پر پیش کی جانے والی تمام کتب میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے تاکہ دیار اردو چینل کو اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کا مزید موقع ملے۔ باب نمبر 20، ہارون الرشید۔ تاریخی تنقید کے کسی معیار پر بھی ہارون کو پرکھیں تو وہ دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کی صف میں دکھائی دے گا۔ حال کا ماضی سے مقابلہ کرنا غلطی ہے۔ 19ویں صدی کے حالات کا 1000 سال پہلے کے حالات سے کیوں کر مقابلہ ہو سکتا ہے؟ ہارون کے کردار میں جہاں کوئی خامی تھی تو وہ شخصی حکومت کی پیدا کردہ تھی۔ اس قدر مطلق العنان اور بااختیار ہونے کے باوجود اس نے اپنی رعایا کی فلاح کے لیے جو کچھ کیا وہ اس کی نیک نامی پر دلالت کرتا ہے۔ اس نے فرائض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کی۔ نظم و نسق کی برائیاں دور کرنے کے لیے اپنے وسیع مملکت میں کئی بار دورے کیے، 9 مرتبہ حاجیوں کے کاروانوں کی رہنمائی کی۔ اس کا دربار اپنے عہد میں سب سے شاندار تھا جس میں دنیا بھر کے عالم فاضل لوگ موجود تھے۔ ہارون نے جی کھول کر علوم و فنون کی سرپرستی کی۔ ہارون نے سائنس اور لٹریچر کی اعلیٰ ڈگریوں کی طرح موسیقی کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے سندیں مقرر کی۔ ہارون رشید کے دور حکومت میں امام ابو یوسف نے خفی فقہ کی تدوین شروع کی۔ امام ابو یوسف نے اس فقہ کو مکمل کیا جسے امام ابو حنیفہ نے شروع کیا تھا۔ ہارون کے عہد میں دوسری زبانوں کی علمی کتابوں کے عربی تراجم کے شعبے میں توسیع کی گئی۔ اس شعبے نے آگے چل کر مامون کے عہد میں بہت زیادہ ترقی کی۔ ہارون کے عہد کے چند دن ممتاز فضلہ امام شافعی، عبداللہ بن ادریس، عیسیٰ بن یونس، ابراہیم موصلی ہیں۔ ہارون چونکہ خود شاعر تھا اس لیے اس نے شاعروں کی سرپرستی میں بہت زیادہ فراخ دلی کا ثبوت دیا تھا۔ اس کے عہد حکومت میں مشرق اور مغرب کو جانے والی سڑکیں بنوائی گئیں۔ بغداد سے یورپ اور چین کو سڑکیں نکلتی تھیں۔ ہارون کے عہد میں پہلی مرتبہ بغداد میں شہنشاہ چین اور شارلمین سفیر آئے۔ ہارون نے شارلمین کو جو تحائف بھیجے تھے ان کی فہرست اب تک محفوظ ہے۔ ان تحائف سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خلافت عباسیہ کا تمدن کتنی بلندیوں پر تھا۔ ان تحائف میں سے ایک کلاک بھی تھا جسے آرٹ کا نادر نمونہ بیان کیا جاتا ہے۔ باب نمبر 21، امین۔ جب ہارون اس دنیا سے رخصت ہوا تو اس وقت امین بغداد میں اور مامون مرد میں تھا۔ ہارون کی موت کی خبر صاحب البرینا پوسٹ ماسٹر جنرل کے ذریعے بغداد پہنچائی گئی۔ اگلے دن امین کے بھائی صالح نے شاہی مہر کو اس کے حوالے کیا۔ امین قصر الخلد کو چھوڑ کر قصر الخلافت میں چلا گیا۔ اگلے دن اس نے نماز جمعہ پڑھائی، خطبہ دیا اور بیعت کر لی۔ فوج کے افسروں، رئیسوں اور شہریوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مامون نے اپنے بھائی امین کو تحائف کے ساتھ مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ اس موقع پر امین اور مامون کے کرداروں کا موازنہ موضوع رہے گا۔ دونوں بھائیوں نے اپنے وقت کے بہترین علماء سے تربیت حاصل کی تھی۔ امین کا تعلیق اس کا مامون عیسیٰ تھا۔ مامون کی تربیت بدنصیب وزیر جعفر نے کی۔ دونوں کو ایک ہی نصاب پڑھایا گیا۔ اس تعلیم نے امین کو سطحی طور پر آراستہ کر دیا لیکن مامون کے ذہن کو اس تعلیم نے جلا دی۔ جہاں تک خطابت کا تعلق ہے دونوں بھائیوں کا رتبہ برابر ہے لیکن مامون خطیب کے علاوہ مقن اور فلسفی بھی تھا، حافظ قرآن تھا۔ ہارون ان دونوں بھائیوں کے کردار کے اختلاف کو اچھی طرح جانتا تھا۔ مرنے سے قبل اس نے وصیت کی تھی کہ وہ فوج جسے وہ خود اپنے ہمراہ خراسان لے جا رہا تھا اور اس کے ساتھ جتنا خزانہ ہے وہ سب کے سب مامون کو دیے جائیں۔ مشرقی صوبے کے بچاؤ کے لیے یہ اقدام بہت ضروری تھا۔ بغداد میں ہارون نے دولت کے جو خزانے چھوڑے تھے وہ امین کے لیے کافی تھے۔ امین نے چند ایلچی بھیجے تاکہ وہ مامون کی فوج کے ساتھ
ساز باز کریں۔ فضل بن ربی جو جعفر بمکی کی موت کے بعد عملی طور پر وزیر اعظم تھا، مامون کو چھوڑ کر امین کے پاس چلا گیا۔ فضل بن ربی امین کی کمزوریوں سے خوب واقف تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ امین کا ساتھ دے کر وہ عملی طور پر حکمران بن جائے گا۔ اس نے فوجیوں کو ترغیب دی کہ وہ ہارون کی وصیت کے برعکس امین کے ساتھ جائیں۔ فضل بن ربی فوج اور خزانہ لے کر امین کے پاس پہنچ گیا۔ امین نے اسے اپنا وزیر بنا لیا اور فوج کے سپاہیوں کو 2 سال کی تنخواہ پیشگی ادا کر دی گئی۔ فضل بن ربی کے ذریعے فوج اور خزانے سے محروم ہو جانے کے بعد مامون نے اپنے آپ کو مشکل میں گھرا پایا۔ اس کے ساتھ ہی خراسان کے بعض مقامی امیروں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، لیکن مامون نے بڑی جرأت سے ان امیروں کو مطیع کر لیا۔ اس مشکل کے زمانے میں مامون کا مشیرہ کار فضل بن سہل ایک ایرانی تھا۔ مامون نے خراسان میں ٹیکسوں کو کم کیا۔ اس نے اہل خراسان کو مطمئن کرنے کے لیے کئی ایک طریقے اختیار کیے۔ اہل خراسان اپنے اس بھانجے کے علم تلے جمع ہو گئے۔ مامون کی ماں ایک ایرانی خاتون تھی۔ اس وقت تک مامون کا رویہ اپنے بھائی امین کے متعلق وفادار نہ تھا۔ جب مامون خراسان میں بہتر نظم و نسق جاری کر رہا تھا تو امین اپنی سلطنت کو خراب کرنے میں مصروف تھا۔ امین کی فوج کے سپاہی لالچیوں کی طرح اپنا مطالبہ بڑھاتے چلے جا رہے تھے۔ انہیں مطمئن کرنے کے لیے امین نے خزانہ عامرہ کو خالی کر دیا۔ امین کے دربار میں دور دور سے مداری جوتشی آ کر مالا مال ہو جاتے۔ اس نے رقص و سرور کی محفلوں پر بے دریغ دولت بہانی شروع کر دی۔ امین نے بازنطین کی درباری تہذیب کی پیروی میں خواجہ سراؤں کو نہ صرف اپنے حرم میں جگہ دی بلکہ سیاست میں بھی ان کی مداخلت کو برداشت کیا۔ امین نے 100 رقاصہ کی ایک ٹولی بنائی۔ ان لڑکیوں کا لباس بہت قیمتی ہوتا تھا۔ یہ لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹہنیاں لے کر اس انداز میں آگے اور پیچھے حرکت کرتیں گویا رنگ اور روشنی میں لپٹا ہوا کوئی پری خانہ متحرک ہے۔ اس نے اپنی محفل نشاط کے لیے دجلہ میں 5 بڑی بڑی کشتیاں تیار کروائیں۔ غرض عیش و عشرت میں ڈوب کر امور سلطنت کو اپنے وزیر فضل بن ربی کے سپرد کر دیا تھا۔ جب وہ بازنطین کے تخت پر بیٹھا تو اس نے بغداد بازنطین معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ امین نے بازنطینی حملوں کی روک تھام کی جگہ اپنے بھائی مامون سے لڑنا شروع کر دیا۔ فضل بن ربی کو اس امر کا اندیشہ تھا کہ جب کبھی مامون تخت نشین ہوا تو وہ اسے اس کی غداری کی سزا ضرور دے گا۔ چنانچہ اسی اندیشے کے پیش نظر فضل بن ربی نے امین کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ مامون کو امین کی جانشینی کے حق سے محروم کر دے۔ شروع میں امین نے فضل ابن ربی کے مشورے پر کان نہ دھرا، لیکن بعد میں ایک دوسرے مشیر کے دباؤ میں آ کر امین نے مامون کے خلاف مہلک اقدام کیا۔ مامون کو بغداد میں بلایا گیا، لیکن مامون نے اس بنا پر بغداد آنے سے انکار کر دیا کہ اس کی غیر حاضری میں خراسان میں بغاوت کا اندیشہ تھا۔ اس پر امین نے اسے خراسان کی ولایت سے محروم کر دیا اور خراسان کی مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں مامون کا نام لیا جانا ممنوع قرار دے دیا۔ امین نے قاسم کو بھی اس کی ولایت سے اتار دیا۔ اب امین نے مامون کی جگہ اپنے دودھ پیتے بیٹے موسیٰ کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ تھوڑی مدت بعد امین نے اپنے دوسرے بیٹے کو موسیٰ کا جانشین نامزد کر دیا۔ مامون نے خراسان کی مغربی حد پر قلعہ بندیاں قائم کر دیں۔ بغداد کی طرف سے کوئی شخص بغیر اجازت خراسان کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ دونوں میں دشمنی پیدا ہو چکی تھی۔ امین نے 50,000 سپاہیوں کے ایک لشکر کو خراسان کی طرف بھیجا۔ اس فوج کی کمان علی بن عیسیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ دونوں فوجوں میں لڑائی ہوئی۔ مامون کے جرنیل طاہر بن حسین نے علی بن عیسیٰ کو شکست دی۔ امین کا جرنیل لڑائی میں مارا گیا۔ اس کی فوج منتشر ہو گئی۔ بہت سے سپاہی مامون کی فوج میں شامل ہو گئے۔ جولیس سیزر کی طرح طاہر بن حسین نے اس لڑائی کا نتیجہ ان الفاظ میں لکھ بھیجا: علی بن حسین کا سر میرے سامنے ہے، اس کی انگشتری میری انگلی میں ہے، اس کی فوج میرے قبضے میں ہے۔ فضل بن ربی نے بغداد میں مامون کی جائیداد کو ضبط کر لیا۔ مامون کے 2 بیٹے بغداد میں تربیت پا رہے تھے۔
امین کے مشیروں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ مامون کے بیٹوں کو یرغمال کے طور پر اپنے پاس رکھے، اور اگر اس پر بھی مامون اطاعت پر آمادہ نہ ہو تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ امین نے نہ صرف اس مشورے کو مسترد کر دیا بلکہ اس قسم کا مشورہ دینے والوں کو قید کر دیا۔ امین نے شکست کے بعد کئی ایک فوجیں بھیجیں، لیکن ان سب کو طاہر بن حسین نے شکست دی۔ طاہر نے پہاڑی علاقے پر قابض ہونے کے بعد کردین اور حلوان پر قبضہ کر لیا۔ اب مامون نے امیر المومنین کا لقب اختیار کیا۔ سارے ایران نے اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ علی بن ہشام کو وزیر جنگ مقرر کیا گیا۔ حسن بن سہل نائب وزیر مالیات تھا۔ جب مشرق میں یہ واقعات رونما ہو رہے تھے تو ایک اموی شہزادے نے شام میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، لیکن ان دنوں دعوے داروں کے حامیوں کو بہت جلد منتشر کر دیا گیا۔ اسی اثنا میں مامون کے جرنیل نے اہواز، یمامہ، بحرین، عمان اور داست پر قبضہ کر لیا۔ عرب کے مشرقی ساحل پر مامون کے جرنیل کے قابض ہو جانے کا عباسی مملکت کے دوسرے صوبوں پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ کوفہ کے حاکم عباس بن ہادی نے مامون کی خلافت تسلیم کر لی۔ بلوہ کے حاکم منصور بن مہدی اور حجاز کے والی نے بھی مامون کی خلافت تسلیم کر لی۔ مامون نے ان تینوں حکمرانوں کے ساتھ فراق دلی کا سلوک کیا اور انہیں ان کے عہدوں پر بحال رکھا۔ اب مامون کے جرنیل طاہر بن حسین نے شمال کا رخ کیا۔ مدائن پر قبضہ کرنے کے بعد وہ بغداد کے مضافات میں پہنچ گئے۔ اسی اثنا میں مامون کے 2 اور جرنیل بھی طاہر کی فوج سے آ ملے۔ اب ان تینوں جرنیلوں نے بغداد کا محاصرہ کر لیا۔ مامون کی فوج نے کئی مہینے تک بغداد کا محاصرہ کیے رکھا۔ امین نے اپنے حامیوں میں زر و دولت بانٹنی شروع کر دی۔ محاصرے کے دوران میں بغداد کو شدید نقصان پہنچا۔ حملے اور دفاع میں جو محلات حائل تھے انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا۔ آدھا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ آبادی کی مشکلات بہت بڑھ گئیں۔ امراء نے امین کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن عوام امین کے لیے لڑتے رہے۔ آخرکار امین کو منصور کے بنائے ہوئے ایک قلعے میں پناہ لینی پڑی۔ یہاں بھی اسے خطرات کا سامنا تھا۔ اس کے مشیروں نے اسے شام کی طرف بھاگ جانے کے لیے کہا، لیکن اس نے ہتھیار ڈال کر مامون کے پاس پہنچ جانے کو بھاگ جانے پر ترجیح دی۔ چنانچہ بات چیت شروع ہوئی۔ طاہر نے کہلا بھیجا کہ امین اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، لیکن امین اپنے تئیں اس کے حوالے کیے جانے پر رضامند نہیں ہوتا تھا۔ آخرکار یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے جرنیل کے حوالے کر دے اور شاہی مہر اور اپنی تلوار طاہر کو دے دے۔ چنانچہ امین اپنے بال بچوں سے رخصت ہو کر دوسرے کرنیل کی کشتی میں بیٹھ گیا۔ اس جرنیل نے امین کا خیر مقدم کیا، لیکن چند ایرانی سپاہیوں نے اس پر پتھر پھینکنے شروع کر دیے۔ کشتی دجلے میں الٹ گئی۔ امین اور اس کے 2 ساتھی تیر کر دوسرے کنارے جا لگے۔ ایرانی سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر کے قید کر دیا۔ امین سردی کے مارے کانپ رہا تھا۔ رات کے وقت چند ایرانی سپاہیوں نے قید خانے میں داخل ہو کر امین کو قتل کر دیا۔ اگلے دن ان قاتلوں نے امین کے سر کو بغداد کی فصیل پر لٹکا دیا۔ جب مامون کو اپنے بھائی کے اس افسوسناک انجام کا پتہ چلا تو اسے بہت رنج ہوا۔ مامون نے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے موزوں اقدام کیا اور امین کے بیٹوں کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ انہیں زبیدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ جب یہ بچے جوان ہوئے تو مامون نے اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کر دی۔ 4 سال 8 مہینے حکومت کرنے کے بعد امین اپنی عمر کے 28ویں سال میں اس دنیا سے چل بسا۔ باب نمبر 22 مامون۔ اگر مامون فوراً ہی بغداد پہنچ جاتا تو آئندہ چند سال کی یورشوں کا سامنا کرنے سے بچ جاتا، لیکن اس نے اپنے وزیر فضل بن سہل پر اعتماد کیا اور خود اپنے دربار کے علماء اور فضلاء سے فلسفیانہ مباحث میں مصروف رہا۔ فضل بن سہل کی یہ خواہش تھی کہ مامون مرد ہی میں رہے، کیونکہ یہاں رہتے ہوئے سلطنت کا سارا کام کاج اسی کے قبضے میں رہنا ضروری تھا۔ مامون تک مغربی علاقوں کی کوئی اطلاع نہیں پہنچائی جاتی تھی۔ عراق اور شام میں جو کچھ ہو رہا تھا اس سے مامون بے خبر تھا۔ امین کے قتل کے فوراً بعد
امویوں کے حامی نصر نے عراق میں مامون کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ 5 سال تک شاہی فوجیوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ عراق کے بعد کری قبائل نے بغاوت کر دی۔ اسی اثنا میں کوفہ میں ابن طباطبا نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ آل بیت کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ ابن طباطبا نے حسن بن سہل کو شکست دے کر جنوبی افریقہ پر قبضہ کر لیا۔ جب عراق میں یہ صورت حالات تھی تو حجاز میں امام جعفر صادق کے ایک بیٹے کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ اس طرح ایران کی سرحدوں سے یمن تک خانہ جنگی کے شعلے بھڑک اٹھے، لیکن مامون کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا جاتا تھا۔ جب عراق میں صورت حالات بہت نازک ہو گئی اور بغداد کے لوگوں نے حسن بن سہل یا فضل بن سہل کی اطاعت سے انکار کر دیا، تب کہیں جا کر مامون اصل حالات سے آگاہ ہوا۔ 715 عیسوی میں مامون نے اپنی اس دیرینہ تجویز کو عملی جامہ پہنایا۔ 715 عیسوی میں مامون نے اپنی اس دیرینہ تجویز کو عملی جامہ پہنانا چاہا کہ خلافت کو بنو ہاشم کے حوالے کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے امام موسیٰ کاظم کے بیٹے علی صوم کو مدینے سے بلوا کر انہیں امام رضا کا لقب دے کر اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ چنانچہ امام رضا کے ہاتھ پر مامون کی جانشینی کی بیعت کی گئی۔ جب یہ خبر بغداد پہنچی تو عباسیوں کو بہت رنج ہوا۔ انہوں نے ابراہیم بن مہدی کو تخت پر بٹھا کر حسن بن سہل کے افسروں کو بغداد سے نکال دیا۔ بغداد اور آس پاس کے شہروں میں بدامنی پھیل گئی۔ کوئی حکومت موجود نہیں تھی۔ دن دہاڑے قتل اور غارت گری ہونے لگی۔ جب حالات بہت نازک ہو گئے تو اہل بغداد نے اپنے بچاؤ کے لیے محلہ دار حفاظتی جماعتیں بنا لی۔ بغداد کا نظم و نسق اس وقت تک ان جماعتوں کے قبضے میں رہا یہاں تک کہ بغداد پہنچ گیا۔ جنوبی عراق اور حجاز میں بھی حالات کی رفتار یہی تھی۔ ہر شہر میں بدامنی ہر طرف موجود تھی، ہر طرف لوٹ کا بازار گرم تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایرانی وزیر کی بد نظمی کے سبب مامون کی سلطنت پارا پارا ہو جائے گی۔ اب امام علی رضا نے مامون کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ آپ نے مامون کو فضل بن سہل کی کوتاہی، اپنی نامزدگی کے نتائج، ابراہیم مہدی کی تخت نشینی اور امین کے قتل کے بعد کے سارے حالات بتائے۔ خلیفہ یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ ان امور کی تصدیق کے لیے چند فوجی افسروں کو بلایا گیا۔ انہوں نے امام رضا کی ہر بات کی تائید کی۔ مامون کی آنکھوں سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ اس نے بغداد کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا۔ فضل بن سہل نے ہر اس شخص کو تکلیف پہنچائی جس نے مامون کو اصل بات سے آگاہ کرنے میں امداد دی۔ امام رضا نے مامون کو اس کے وزیر کی حرکات سے پھر آگاہ کیا، جس پر مامون نے کہا کہ وہ فضل بن سہل کو ایک دم وزارت سے نہیں اتار سکتا، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ ایرانی وزیر کے دشمن مامون کے اس ارادے سے واقف ہو چکے تھے کہ وہ اسے الگ کرنا چاہتا ہے۔ مرد سے چند میل دور اس کے دشمنوں نے اسے قتل کر دیا۔ مامون کے حکم سے قاتلوں کو موت کی سزا دی گئی۔ طوس میں ہارون اپنے باپ کی قبر کے پاس رک گیا۔ یہاں اگست 818 عیسوی میں امام رضا کا اچانک انتقال ہو گیا۔ آپ کا بیٹا محمد تقی آپ کا جانشین ہوا۔ مامون نے امام رضا کی موت پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا۔ مامون کے حکم سے امام رضا کا مزار تعمیر کروایا گیا۔ اب مامون نے بغداد کی راہ لی۔ وہ ہر بڑے شہر میں اس کی اہمیت کے مطابق قیام کرتا۔ نہروان میں مامون نے 8 دن قیام کیا۔ اس مقام پر اس نے فوجی سرداروں، بغداد کے امیروں اور بنو عباس کے ارکان سے ملاقات کی۔ مامون 819 عیسوی میں بغداد میں داخل ہوا۔ اس کا داخلہ فاتحانہ تھا۔ بازاروں اور گلیوں کو آراستہ کیا گیا۔ لوگوں نے زرق برق لباس پہنا۔ جب مامون کی سواری شہر میں داخل ہوئی تو لوگوں نے خوش آمدید کے نعرے بلند کیے۔ بغداد میں داخل ہوتے ہی بد نظمی کافور ہو گئی۔ شہر کی حفاظت کے لیے جو کمیٹیاں قائم ہو چکی تھیں وہ توڑ دی گئیں۔ مامون نے نظم و نسق کو بحال کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ محاصرے کے دوران میں شہر کو جو نقصان پہنچا تھا اس کی تلافی کی گئی۔ مامون اپنے حاجب احمد بن ابو خالد کے ہمراہ شہر کا معائنہ کر رہا تھا کہ احمد نے مامون سے بغداد کی تباہی کا تذکرہ کیا۔ مامون نے جواب میں کہا کہ بغداد میں 3 طبقوں کے لوگ ہیں،
مظلوم اور ظالم طبقوں کے علاوہ تیسرا طبقہ ایسا ہے جو نہ ظالم ہے اور نہ مظلوم۔ یہی طبقہ تمام تباہی کا سبب ہے۔ ایک مورخ نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ حجاز کی ولایت ایک ہاشمی کے سپرد کی گئی۔ مامون کے بھائیوں کو کوفہ اور بصرہ کی حکومت دی گئی۔ طاہر کو فوجوں کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ اگلے سال طاہر کو مشرقی صوبے کا نائب بنا دیا گیا۔ 2 سال بعد طاہر کی موت پر اس کا بیٹا طلحہ نائب مقرر ہوا۔ اس نے 7 سال تک نیابت کی۔ طاہر کے ایک دوسرے بیٹے عبداللہ کو مصر اور شام کا والی مقرر کیا گیا۔ عبداللہ نے ایک شدید لڑائی کے بعد نصر عقیلی کو صلح کی درخواست کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے قلعے کو مسمار کر دیا۔ اسے مامون کے دربار میں پہنچا دیا گیا۔ مامون نے اس کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ عراق میں امن قائم کرنے کے بعد عبداللہ بن طاہر نے مصر کا رخ کیا۔ یہاں شورش پیدا ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن طاہر نے ایک ہی لڑائی میں شورش کرنے والے تباہ کر دیے۔ اسی زمانے میں ہسپانیہ کے بہت سے مسلمانوں کو وہاں کے اموی حکمران نے جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ لوگ اپنے بال بچوں سمیت سکندریہ پہنچ گئے تھے۔ ان لوگوں نے سکندریہ میں فساد شروع کر رکھے تھے۔ عبداللہ نے جلا وطنوں سے کہا کہ تم غیر مسلح ہو جاؤ، نہیں تو مصر سے نکال دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کریٹ جانے کی اجازت چاہی جو انہیں مل گئی۔ ان لوگوں کو اس جزیرے کے فتح کے لیے جس قسم کے سامان کی ضرورت تھی وہ انہیں مہیا کیا گیا۔ اس جماعت کے ساتھ بہت سے والنٹیئر بھی کریٹ کو فتح کرنے کی مہم میں شامل ہو گئے تھے۔ وہ نہایت آسانی کے ساتھ کریٹ کے ساحل پر اتر پڑے۔ معمولی سی لڑائی کے بعد اہل جزیرہ کی بیشتر آبادی نے اطاعت قبول کر لی۔ اس وقت سے اب تک جزیرہ کریٹ میں ان عربوں کی اولاد موجود ہے۔ 2 سال پہلے کا ایک جرنیل سسلی کو فتح کر چکا تھا۔ یمن اور خراسان کی بغاوتوں کو نہایت آسانی سے فروغ کر دیا گیا۔ دونوں مقامات کے باغیوں کے ساتھ مامون نے نرمی کا برتاؤ کیا۔ اسی زمانے میں مامون کے قتل کی سازش کا انکشاف ہوا۔ اس سازش میں بنو عباس کے بڑے بڑے سردار شامل تھے۔ ان سرداروں کو قرار واقعی سزا دی گئی، لیکن اس سازش میں شریک ہونے والے عام لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ 825 عیسوی میں مامون نے اپنے وزیر حسن بن سہل کی بیٹی بوران سے شادی کی۔ اس شادی کے موقع پر دونوں طرف سے انتہائی درجہ شان و شوکت کے مظاہرے کیے گئے۔ 17 دن تک حسن بن سہل نے براتیوں کی توازہ کی۔ عوام میں جواہر تقسیم کیے گئے۔ بوران کا شمار مسلمانوں کی بڑی بڑی خواتین میں ہوتا ہے۔ بوران نے بغداد میں عورتوں کے لیے کئی شفا خانے کھولے۔ وہ مامون کی موت کے بعد تقریباً 50 سال تک زندہ رہی۔ اس طرح اس نے نہ صرف عباسیوں کا دور عروج دیکھا بلکہ ان کے زوال کے آغاز کو بھی دیکھا۔ مامون کے عہد حکومت کے شروع میں بابک نے رازندان کے کوہستان میں اپنی حکومت قائم کر لی۔ بابک کا تعلق مجوسیوں کے فرسیہ فرقے سے تھا جو یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے کئی اخلاقی اصول کو نہیں مانتا تھا۔ بابک اپنے کوہستان سے اتر کر آس پاس کے علاقوں میں لوٹ مار مچاتا، اس کے ساتھی مردوں کو قتل کر دیتے اور عورتوں کو اکٹھا کر کے لے جاتے۔ اس کے ساتھی مسلمانوں اور عیسائیوں پر یکساں ظلم کرتے۔ اسے شکست دینے کے لیے کئی بار فوج بھیجی گئی لیکن وہ قابو نہیں آتا تھا۔ وہ کئی سال تک مامون کی فوجوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ ایک مرتبہ جب مامون کی فوجوں نے اسے گھیرے میں لیا تو اس نے بازنطین سے معاہدہ کر کے بازنطینی فوجوں کو عباسیوں کی مملکت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ بازنطین کے شہنشاہ نے اس فنا کار کا ساتھ دینے کے لیے مسلم علاقوں پر حملہ کر دیا۔ بازنطین کی فوجوں نے مسلمانوں کی ایک خاصی تعداد کو قتل کر دیا۔ بازنطینی حملے کی روک تھام کے لیے مامون نے اپنی فوجوں کی کمان سنبھال لی۔ مامون نے 3 لڑائیوں میں بازنطینیوں کو کچل دیا۔ ان لڑائیوں کے بعد بازنطینی شہنشاہ نے صلح کی درخواست کی۔ اب مامون نے مصر کی راہ لی۔ ایک ترکی جرنیل افیشن نے الازہار پر قبضہ کیا۔ بازنطینیوں کے حملوں کی روک تھام کے لیے مامون نے طرطوس سے 70 میل شمال میں تیانا کے مقام پر ایک چھاؤنی قائم کی۔ یہ چھاؤنی مشکل سے تیار ہونے پائی تھی کہ مامون کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن مامون گرمی سے بچنے کے لیے کئی گھنٹوں تک دریا میں پاؤں ڈالے بیٹھا رہا۔ اسی رات اسے بخار ہو گیا۔
مامون کو طرطوس پہنچایا گیا، جہاں چند دن بعد اس نے انتقال کیا۔ مامون کا بھائی معتصم باللہ بھی چونکہ مامون کے ساتھ دریا پر گیا ہوا تھا، اس لیے اسے بھی بخار ہو گیا، لیکن مامون کی موت سے پہلے معتصم کی حالت اچھی ہو گئی تھی، اس لیے اس نے اپنے بھائی کی وصیت کو سنا۔ مامون نے مرتے وقت اپنے جانشین سے کہا کہ وہ ہمیشہ رعایا کی خوشحالی کا خیال رکھے، لوگوں کو ظلم و ستم سے بچائے، لوگوں سے عدل کرے، سزا دیتے وقت قانون کی حد سے کبھی آگے نہ بڑھے۔ مامون اسی دن پیدا ہوا تھا۔ اسی دن ہارون تخت پر بیٹھا۔ اس نے 20 سال اور 6 مہینے تک حکومت کی۔ اس عہد حکومت میں وہ مدت شامل نہیں ہے جب مکہ اور مدینہ میں مامون کے نام کا خطبہ پڑھا جاتا تھا اور امین بغداد میں محصور ہو چکا تھا۔ اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خوبرو اور باروب تھا۔ ایک مورخ کے الفاظ میں وہ اپنی دانائی، اپنے عزم، اپنی رحم دلی، اپنے عدل، اپنی شان و شوکت اور فراغ دلی میں تمام عباسی حکمرانوں میں ممتاز تھا۔ وہ کئی ایک خوبیوں کا مالک تھا۔ اس کی خوبیوں کے تذکرے لکھے جا چکے ہیں۔ جو بنو عباس میں اس سے زیادہ دانا کوئی خلیفہ نہیں تھا۔